ملے آفر کرے اور یہ آفر منظور کروا لے ان سے، تاکہ انگریزوں کے سامنے سے وہ جو ایک بڑی آزادی وطن کے جہاد کی ایک جو بڑی مشعل تھی وہ ہٹ جائے۔ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، ضعف نقاہت تھی، کمزوری تھی، جیل کی صعوبتوں نے توڑ دیا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا سنو، جب تک میرے جسم میں جان ہے، میرے پاس چلنے کی طاقت ہے، میں گاؤں گاؤں پیدل جاؤں گا اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ کسی قیمت پر ملک کی آزادی کی لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے تمہارے لیے کہ تم اس ملک کو آزاد کرو، اور جب میرے جسم میں جان نہیں رہے گی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی لے کر، لیکن میں اس کام کو نہیں چاہتا۔ اس جوش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ملک کی آزادی کی لڑائی ہمارے اکابر اور بزرگوں نے لڑی۔ اور عجیب بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بادشاہوں کے ہاتھ سے آیا، یہ ہرگز نہیں ہوا ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے پاس اسلام اگر آیا ہے تو اولیاء اللہ اور مشائخ کے ہاتھ سے آیا ہے۔ جگہ جگہ اسی جنوب کی سرزمین پر اللہ کے کتنے دوست مدفون ہیں، جن کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کتنے ایسے ہیں جن میں لاکھوں لاکھوں لوگوں تک ایمان کی اور توحید کی روشنی ان کے ہاتھوں سے پہنچی، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ شمال میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور ان کے خلفاء، اور شمال میں بے شمار لوگ، اسی شہر میں حضرت پورا نام قطب غوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کو سمجھنا ہوگا اچھے سے کہ بادشاہوں سے نہیں، صوفیوں سے آیا ہے، ان کے ہاتھ سے آیا جو زمین پہ بیٹھتے تھے، بوریہ نشین لوگوں کے ہاتھ سے پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حق کی اشاعت، دین کا کام مالداروں، دولت مندوں، اقتدار والوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے، غریب لوگوں کے ہاتھ سے، کمزوروں کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں سوال کیا تھا، اس نے، نجاشی نے سوال کیا تھا مکے کے لوگوں سے جو اس بات کے لیے آئے تھے وہاں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے مجرم ہیں، یاد ہے وہ قصہ؟ تو بہت سارے سوال کیے تھے، ایک سوال سچائی کا تھا، ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والے لوگوں میں مالدار اور امیر اور کبیر اور رئیس لوگ، طاقتور لوگ زیادہ ہیں یا غریب اور کمزور لوگ زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ ارے وہ تو سب غلام اور سیکنڈ گریڈ لوگ جو ہیں وہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اس نے بے ساختہ یہ بات کہی تھی کہ ہاں یہ نشانی بھی ہمیں بتائی ہے، میرے آقا کی نشانی بتائی گئی کہ ان کے ماننے والے لوگوں میں غریب لوگ زیادہ ہوں گے، وہ بات غریبوں کی کر رہے ہوں گے، وہ غریبوں کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، یہ سرزمین، یہ وطن عزیز جس کو ہم نے منتخب کیا، جس کو ہم نے سلیکٹ کیا اپنے رہنے کے لیے، اپنا وطن بنایا، یہ ہم کو کسی نے گفٹ میں نہیں دیا، بڑی قربانیوں سے، بے مثال قربانیاں دے کر
ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے سال ہا سال جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چنا۔ خود حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں، نینی الہ آباد میں اور پھر مالٹا میں، وہ جو مالٹا سے شروع ہوا تھا سفر، تو مدینہ منورہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اپنے استاد کی ایک بات کہہ دینے سے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ تو اپنے استاد کی خدمت کے لیے گئے تھے۔ مالٹا کی جیل وہ وارنٹ نہیں تھا ان کے خلاف، اپنے بوڑھے استاد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا، اور پھر جب چھوڑ کے یہاں سے جانے لگے تو حضرت نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت میں اب تو مجھے اجازت دے دیے، میرے خاندان کے 5 لوگ